اللہ کے بارے میں ایسی بات, دیکھو کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا, اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں, تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہے یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کا حال ہے. اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں, سائنسدانوں کی, اگر بالفرض صحیح مان لی جائے. سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے. تو عجیب بدحالی ہے, کھوپڑی, ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یاد رکھو یہ جو دماغ ہے نا, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. ایک دفعہ ایک صاحب تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ, لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, کچھ تو مان ہی نہیں رہے, اللہ کو ہے ہی نہیں, کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مانتے ہیں, مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں, جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. بہت تھوڑے بچے کچے لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے. پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر, بولو, آ نہیں رہا. وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا, یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, میں کیا ہوں, میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو, کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا, بولو نا, کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا, تعویل. اور پھر میرے ذمہ ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمہ ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا. تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا, دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار, جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے.
تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں, بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پکے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے, پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا, سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے جو, یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا, الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا, اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے, تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا, تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو؟ شذا, وہاں بھی الگ کیا جائے گا. شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے. جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے؟ الگ تھلگی. اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا. حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا, الگ فرقہ بنائے گا, یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا, کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا, تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو, نکل گئے ہو. مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار, یہ ہے مارکیٹ. اٹ از کالڈ, بولو نا بھائی, مارکیٹ. اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا, حکومت, پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں. مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے, اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی, اور شکر ہے نہیں لے رہی, حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے, کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے, مفتی نہ بنے, اسکالر نہ بنے, اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں, آپ مسائل بتا سکتے ہیں, آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں, آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہے, یہ حدیث میری رائے میں صحیح ہے, یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے, اس پہ تخصص ہوتا ہے, باقاعدہ PhD ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا, ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے, ضعیف ہے. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے, ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا, ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا, دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا, باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو, اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے, فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ تو 4 آدمی جنت میں, بولو بھائی, جائیں گے. یہ بھی ایک طبقہ ہے جس نے اسلام کا ایک مفہوم پیش کیا. بات سے بات چل پڑی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہے تو حیا کے خلاف. آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس کے بارے میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا, خاموشی اختیار کی ہے. ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مفتی نہیں ہے. فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن
نہیں ہے, کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں, انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے, اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں, کچھ آیات پیش کی ہیں. لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو اپنی خواہش, اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, باندی نہیں ہو سکتی, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح حدیث ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا, تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ میں نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں, وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے, اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, جس میں روزوں کی, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ اللہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ
اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے, کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی, لیکن جو حنبلی علماء ہیں, امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں. یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے, تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے, اب باندیاں نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں, باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی, کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی, لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا, یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم, جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے, کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں, نکاح کی جو مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں, لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے, عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے, پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے, وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا, آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو, بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی, دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی, خدمت اپنے مولا کی کرے گی. وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو نہ. جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, غلام پیدا ہو رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے, مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولے نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. رشتہ مل جائے پھر آپ کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے.
صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر، غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا، تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا، بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے؟ بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل، آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی، آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے، اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا، حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی، آپ نے اس کو بٹھایا، بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو، یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج الموسر، غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا، اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ اس غربت میں راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو، کچھ بھی نہ ہو، انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں ایک غریب سے، لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا، کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے، تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد، یک نشد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو، ہمیشہ رہے وہ، نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا، نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا، تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں، جیب بٹوے میں کتنے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے، یہ کمانے کا ذریعہ ہے، دماغ دیا، کھوپڑی دی ہے، بیٹھو پلان بناؤ، 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی اسی غربت میں، اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے، گھر میں روٹی نہیں ملے گی، جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر، آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے، لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں، ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے.
بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو, جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا, ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے, اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے, اور کیا کریں گے؟ کیا اس میں ٹماٹر, یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی, آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, مسکین, غریب, پراگندہ بال, تو ماں نے دعا مانگی, اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی, بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا, وہ پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں, بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ. ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہیں نا ایسا بن جائے, ایسا نہ بنے. بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا, اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا, وہ غربت کے تانے دیے, وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین, اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس, تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین, اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا, خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, کہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے, وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی, بچے ٹماٹر بیچے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڈی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے. میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ
تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ, کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے, پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع, بولتے کیوں نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرسوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, ابسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ, ہم نے بہت سے دیکھے ہیں غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں.